جی اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح آپ کو بتایا تھا کا ترجمہ، پھر ایک لطیفہ۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ کا سب سے پہلے میں ریڈ نشان سے واضح کر رہا ہوں کہ کا کہاں کہاں آیا ہے۔ یہ سبحانہ کا وبحمدک کا، یہ اسی کے ساتھ ہے۔ وتبارک اسمہ، یہ الگ نہیں ہے، سیپریٹ نہیں ہے، اسی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اسم کا، جدو کا اور غائب، یہ 5 کا ہمیں نظر آئے ہیں۔ اب ان 5 کا سے ہوگا یہ، جب آپ دیکھیے گا عربی کا کوئی بھی لفظ جس کے اینڈ پر یہ لفظ کا، آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، یہ ویسے یہ پروناؤن ہے اور لیٹر یعنی حرف کہا جاتا ہے اس کو۔ عرف میں یہ چیز مشہور ہوتی ہے کہ لفظ اس وجہ سے بات یہ کر رہا ہوں، یہ جو کا پروناؤن ہے کسی بھی لفظ کے اینڈ پر ہو تو اس سے پہلے جو لفظ ہوگا وہ ہم اپنی اردو زبان میں، کشمیری زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، سبحانہ کا، اے اللہ تو۔ آپ دیکھیں کا کے ترجمہ میں ایک لفظ تو آیا تھا۔ اے اللہ تو پاک ہے، ایسا پاک جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ وبحمدک، ساری تعریف تیری بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ دیکھنے کا ہے حمد، اور اس سے پہلے لفظ حمد ہے۔ جب ہم اردو کی بک کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں تو حمد باری تعالی لکھا ہوتا ہے، یعنی تعریف۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکتوں والا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں اسم لفظ ہے، اسم نہیں ہوتا، اسم۔ یہ بھی انشاءاللہ ایک الگ سی ڈی تیار کرواؤں گا، کچھ تلفظ ایسے ہیں جو ہم غلط بولتے ہیں۔ اسم کا کو الگ کر دیں، اس سے پہلے لفظ اسم۔ جب بھی ہم ملتے ہیں تو اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ کا اسم کیا ہے، یعنی صحیح تلفظ ہے آپ کا اسم کیا ہے، اسم گرامی، آپ کا نام کیا ہے۔ وتعالی، بلند و بالا، جدو کا تیری ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ جد، جدی پشتی امیر، جد ہم بولتے ہیں تیری ذات بلند و بالا ہے۔ ولا الہ غیرک، کا تیرے سوا، کا غیر اکثر بولا جاتا ہے کہ وہ تو غیر محرم ہے، تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم نے وہی بات آ جاتی ہے، زبر کو صحیح طریقے سے سمجھا ہو، کھڑی زبر کو اور الف مدہ کو، یقیناً کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی۔ یہ میں یہاں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، زبر، کھڑی زبر اور الف مدہ، اس کو ہم مد نظر رکھ کر اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کا آپ کو بتا دیا۔ اب یہ سارا ترجمہ اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کا پڑھنا بھی سنا ہے، میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کیے دیتا ہوں۔ سلام، تعریف، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ کے سامنے 2-4 مثالیں دوں گا، اور اس سے پہلے ایک لطیفہ جس میں ہمارے لیے سبب ہے۔ لطیفہ یہ ہے، 2 ٹیچر تھے اور ایک پرنسپل صاحب۔ ہوا کچھ یوں، ایک ٹیچر بچے کو پڑھا رہا ہے کناؤ، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں کچھ لیٹر سائلنٹ پڑھے جاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ کناؤ، KNOW ہونا چاہیے تو ناؤ، یہ ہونا چاہیے تھا ناؤ، نیو ناؤ، وہ پڑھا رہا کناؤ۔ دوسرے ماشاءاللہ ماسٹر صاحب تھے، صحیح معنوں میں ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ کہتے ہیں ماسٹر آپ وران پڑھا رہے ہو، ران کو وران۔
وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، بحث مباحثہ شروع کر دیا، الغرض بات لڑائی تک جا پہنچی۔ کانوں کان پرنسپل صاحب کو خبر ہو گئی، وہ بھی ماشاءاللہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ۔ ہوا یوں تو دونوں اپنا کیس پرنسپل کے سامنے پیش کیا۔ پرنسپل پوچھتا کہ وجہ کیا، کیوں لڑتے ہو؟ وہ کہتا کہ سر یہ دیکھ لیں، یہ ناؤ ہے تو یہ بچوں کو پڑھا رہا کناؤ، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کناؤ نہیں بلکہ تو ورانگ پڑھا رہا ہے۔ تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ دونوں کا کنالج ہی درست نہیں ہے، نالج کو کنالج ہی درست نہیں ہے، تو یہ ہمارا حال ہے۔ تو خود دیکھیے گا تعلیمی میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ واقعہ اس وجہ سے سنایا، جس کو عربی گرامر سے قرآن پاک سے نہ ہونے کے برابر انٹرسٹ ہو، نالج نہ ہو، کنالج نہیں نالج نہ ہو، مطالعہ نہ ہو، اسٹڈی نہ کرتا ہو، تو چھوٹی چھوٹی بات پر فتویٰ لگا دیتا ہے، نہیں اس کو ایسے پڑھنا چاہیے، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہوتے۔ جس طرح عربی گرامر میں چند چیزیں ضروری ہیں، اس کی 1-2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے اور عربی میں بھی، اردو میں بھی، لیٹر کو لیٹر سے بدلنا، اگر آپ کسی حرف کو حرف سے بدلے معنی بدل جاتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں فلور، آٹا ہے، چھت ہے، سپیلنگ ہے نا، بدل گئے معنی بدل گیا۔ ڈیئر ہرن کو کہتے ہیں، پیارے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال اور دیتا ہوں، چکن اور کچن، لکھنے میں کیا بولنے میں کیا، معنی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی بات اردو کی آپ کے سامنے کرتا ہوں، پھر عربی کے 1-2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہے تاکہ ہم لوگ جو ہمارا ناطہ رشتہ اس قرآن پاک سے ٹوٹ چکا ہے وہ جڑے، شوق پیدا ہونا کہ ڈر، انٹرسٹ۔ اب اس میں یہ مثال ہے، اردو کی مثال، آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں ایک سینٹینس بولنے لگا ہوں، میرا جلد بہت خراب ہے، اب خود اندازہ کیجیے گا، جیم پر زبر میں نے پڑھی تو جلد، زیر ہو تو جلد۔ اسی طرح شیر خار بچہ، میں بولتا ہوں وہ شیر خار بچہ ہے، تو مانا کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہ 1-2 مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال اور دی جاتی ہے، اگر تو نے یہ کام کیا تو تم، دیکھیں تو اور تو میں فرق کیا، معنی بدل گیا۔ تو برائے کرم سامعین اور ناظرین غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم قرآن پاک کو روزانہ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں، کتنا درست اور غلط پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اینڈ پر آپ کو عربی کی 1-2 مثالیں دے دوں۔ جس طرح یہ ایک لفظ لکھا ہے میں نے، ون ہر، اور یہ ہے آگے ون ہر۔ اب سورۃ الکوثر میں ہے فصلی لربک وانحر، محبوب مکرم آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی ادا کریں، وانحر اور قربانی بھی دیں۔ اگر میں ہا کو ہا سے بدل دیتا ہوں، وانحر، اے محبوب نماز تو ادا کریں لیکن جڑ کے۔ تو اسی طرح پھر یہ بھی دیکھ لیجئے گا، ایک بڑی مشہور و معروف آیت، اس کا حصہ علماء پڑھتے رہتے ہیں، سامعین بھی سنتے رہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ لفظ ہے قلوب، قاف کینچی والا، 2 نقطوں والا۔ اس کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کہ دلوں کو سکون تب ملے گا جب ہم صحیح تجوید اور قرات کے ساتھ قرآن پاک کو
پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اپنے اندر شوق پیدا کریں گے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے مخارج کیا ہے۔ اب اسی کو میں تھوڑا استغفر اللہ معاذ اللہ دوسرے یعنی قاف جو کتاب والا کاف ہے اس سے پڑھنے لگا ہوں، تو دیکھیے گا ترجمہ کتنا بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہاں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کتاب والے کاف سے، اس سے مراد ہے اللہ کے ذکر سے کتوں کو سکون ملتا ہے۔ اور آخر میں ایک مثال دے کر شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے، اسی کو چنتا ہے جو رزق حلال کھاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، رزق حلال کھائیں گے ہماری سوچ کا زاویہ درست ہوگا، نگاہ درست اٹھے گی، اچھا لکھیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ رزق حرام ہے، سوچ کا زاویہ نیگیٹو ہو جائے گا، راستہ آپ کا رائٹ کے بجائے لیفٹ ہو جائے گا، اعمال گڈ ڈیڈز کے بجائے بیڈ ڈیڈز ہو جائیں گے۔ ساری ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات کروں گا۔ اصل جو چیز ہے، جو بیج ہے، جو دانہ ہے، جو بیس ہے، وہ رزق حلال ہے۔ تب آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوگی، قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، خود محنت کریں گے، آگے اس کو پھیلاتے جائیں گے۔ اگر رزق حرام ہے، سوسائٹی بری ہے، کمپنی بری ہے، تو پھر بری صحبت نصیب ہوگی، اچھی صحبت کی توقع نہ رکھیں۔ اینڈ پر ایک اور مثال، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی طرف ہمارا رجوع ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، شوق پیدا ہو ہمارے اندر۔ ہم میں سے آپ کی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اکثر اس کو پڑھا جاتا اللہ اکبر رلا نہیں کوئی پڑھتا۔ اگر ہم اس کو پڑھ دیں ایسے اللہ اکبر، اکبر کی بجائے زبر ہے بلا وجہ کھینچا، اس کا معنی ہے بہت بڑا ڈول۔ آپ خود اندازہ کیجئے، اکبر کو اکبار پڑھ تو کیا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر ہا کو میں ہا سے بدل دیتا ہوں تو الحمدللہ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ استغفر اللہ، یہ چند ایک مثالیں اس وجہ سے دیں تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، دن رات ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا یہ مادی دنیا کے لیے تھا سارا کچھ، ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، آگے کوچ کر کے نہیں جانا۔ اسی طرح ایک لفظ کوچ اور کوچ ہے، یہ انگلش کی بات کر رہا ہوں تو اس کا بھی معنی بدل جاتا ہے۔ کوچ کر کے آگے جائیں گے ہم، وہاں جانا ہے، وہ ٹھکانا، اس کے بعد آگے روز محشر۔ تو یہاں آپ کے اعمال ہی ہوں گے اگر اچھے ہوئے تو یہ سارا خلاصہ تھا۔ ایک درد دل ہے، ایک صدا ہے جس کا آغاز ادارہ منہاج القرآن سے ہوا۔ بہت سارے لوگوں کا بھی شعور بھی ہے اور مختلف ادارے سے لوگ منسلک ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دل کا ارادہ، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر دے گا۔ لیکن میں نے جہاں سے علم حاصل کیا مادر علمی ادارہ منہاج القرآن سے، وہاں سے یہ میں نے اس پلیٹ فارم سے سیکھا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی
ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔